جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ظہر ہدایت میں، اور اس وقت اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا فدا حسین بخاری صاحب، اور ہم بات کریں گے تکبر پر۔ بہت شکریہ، السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے، اور اس وقت کی ضرورت کا یہ جو ٹاپک ہے تکبر، اس پر آپ اپنے علم سے ہم آپ کے فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ سوالات آپ سے کریں گے۔ قبلہ پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ تکبر ہے کیا، یا کہتے کسے ہیں تکبر؟ بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں دعوت دی۔ خداوند عالم ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہی آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبر جو ہے وہ اصل میں انسان کی ایک خاص حالت ہے جس کی وجہ سے وہ تکبر کرتا ہے، جی۔ اور تکبر کا مطلب یہ ہے کہ خود کو بڑا سمجھنا، اور یہ تکبر جو ہے یہ صرف خداوند عالم کو ہی زیبا ہے، اور وہ جو کبریا ہے، وہ جو پروردگار ہے، اسی کو ہی زیبا ہے، بے شک۔ بڑائی۔ تو اگر کوئی شخص تکبر کرتا ہے تو یہ بہت بری عادت ہے۔ ایک ہوتے ہیں فضائل، جی۔ ایک ہوتے ہیں رذائل۔ فضائل جو اچھی صفتیں ہوتی ہیں، رذائل وہ جو بری صفتیں ہوتی ہیں۔ جی۔ تو یہ تکبر کرنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ جی۔ اور قرآن مجید میں ہے الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا تکبر کرنے والوں کی جگہ جہنم میں نہیں ہے؟ یقیناً ہے، یعنی اس کی سزا جو ہے اللہ نے رکھی ہے کہ جو تکبر کرنے والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو تکبر کرنے والا ہے وہ شیطان ہے، جی۔ اور یہ شیطانی صفت ہے۔ جب کہا گیا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو باقیوں نے سجدہ کیا، تمام ملائکہ نے، لیکن یہ جو ابلیس تھا یہ اکڑ گیا۔ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ، اور اس نے تکبر کیا، انکار کیا اور تکبر کیا۔ وَاسْتَكْبَرَ، خود کو بڑا سمجھنے لگا، حالانکہ ہے نہیں ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تو کافرین میں سے ہی تھا۔ تو لہٰذا تکبر کرنا جو ہے یہ بہت بری جو ہے عادت ہے۔ اور تکبر آتا کیوں ہے؟ جی۔ اس کی بھی وجہ بیان کی ہے علماء اخلاق نے، کہتے ہیں تکبر جو ہے انسان میں بعض دفعہ یہ ہے کہ کوئی مقام پیدا کر لیا ہے، جی۔ بعض دفعہ یہ کہ چند الفاظ پڑھ لیے ہیں، کوئی علم میں ترقی کر لی ہے، کوئی ڈگری لے لی ہے، جی۔ جی۔ یا بعض دفعہ یہ ہے کہ مقام کو مرتبہ ہی پیدا کر لیا ہے، جی۔ کبھی کسی ادارے کا سربراہی ہو گیا ہے، جی۔ کسی تنظیم کا صدر ہی بن گیا ہے، جی۔ کسی ادارے کا چیئرمین بن گیا ہے، جی۔ یا کسی ملک کا مثلا صدر، یا کسی بھی شعبے ڈپارٹمنٹ کا وہ بن گیا ہے، اس کو مقام ہی مل گیا ہے، کوئی اس کو سربراہی مل گئی۔ جی۔ تو اس وجہ سے اس میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ میں دوسروں سے بالاتر ہوں، میں دوسروں سے افضل ہوں، مجھ میں جو خصوصیت ہیں وہ کسی اور میں نہیں ہیں۔ تو یہ جو سوچ اور فکر اور یہ جو تکبر کی خبیث جو آ جاتی ہے عادت اس میں، تو اس سے پھر نقصان ہوتا ہے، خود اس کی اپنی ذات کو تو ہوتا ہی ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ آخرت میں اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا جو تکبر کرتا ہے۔ تو اس سے جو اس کی اپنی ذات کو بھی نقصان ہوتا ہے، وہاں وہ جس ڈپارٹمنٹ میں، جس ادارے میں، جس سازمان میں، جس تنظیم میں، جس کا وہ سربراہ ہے یا کوئی عہدیدار ہے، اچھے عہدے پر ہے، تو وہاں پر چونکہ وہ اپنی عادت کے مطابق وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، تو اس لیے پھر دوسروں سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا، یا یہ ہے کہ اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ چونکہ اس میں یہ عجب اور غرور پیدا ہو گیا ہے کہ میں ہی بڑی شے ہوں اور میرا علم ہی زیادہ ہے، میرا تجربہ زیادہ ہے، تو لہٰذا پھر وہ دوسروں کو اتنا نہیں کرتا ان کے مشورے کا، یا ان کی اہمیت نہیں دیتا، تو اس سے پھر جو نقصان ہوتا ہے وہ تنظیم، وہ ادارہ، وہ جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے وہ عروج نہیں پا سکتا، وہ گرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو سربراہ ہے اس کا
اس میں غرور ہے، تکبر ہے۔ خداوند عالم ہمیں سب کو اس سے بچائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی جو ہے جہنم کی سزا بتائی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ جی۔ اور تکبر سے مراد یہ ہے کہ حق کے آگے سر نہ جھکانا، نصیحت قبول نہ کرنا، اور نصیحت قبول کرنے کو خلاف شان سمجھنا یا کسی وصف کے نتیجے میں خود کو بلند سمجھنا، اور جن لوگوں میں یہ وصف کم پایا جاتا ہو یا نہ پایا جاتا ہو ان کو حقیر سمجھنا، اور جب اس کا اظہار بھی ہو تو اسے تکبر کہتے۔ ایک تکبر باطنی ہے، جی، یعنی اندر یہ صفت موجود ہے، یعنی کہ تکبر کی بھی قسمیں موجود ہیں۔ جی ہاں، تکبر کی قسمیں ہیں۔ اچھا، جب تک اندر انسان کے ہے کہ وہ دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یہ تو تکبر ہے اندرونی طور پر، باطنی طور پر۔ لیکن جب اس کا اظہار اس کے اعمال سے ہوتا ہے جی، تو اس وقت پتہ لگتا ہے کہ یہ تکبر کا اظہار کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کبریائی تو صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی کو زیبا ہے اور اسی کی صفت ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 ہے، اس کو 34 ہے، جس میں کہا گیا ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو شیطان نے انکار کیا، کفر کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، کیونکہ وہ تکبر کی وجہ سے خود کو حضرت آدم سے بہتر سمجھتا تھا، اس لیے اس کو جنت سے نکلتے وقت کہا گیا انک من الصاغرین، تو بڑوں میں نہیں ہے بلکہ تو چھوٹوں میں سے ہے، یعنی تیری اوقات ہی یہی ہے کہ تو چھوٹے لوگوں میں سے ہے۔ تو انبیاء کی تعلیمات کو بہت سے لوگ محض اس وجہ سے نہیں قبول کرتے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ تکبر کی 3 قسمیں، ایک تکبر وہ ہے جو خدا کے سامنے کیا جاتا ہے، ایک تکبر وہ ہے جو انبیاء کے سامنے کیا جاتا ہے، اور ایک تکبر وہ ہے جو اپنے جیسے دوسرے لوگوں کے سامنے تکبر کیا جاتا ہے۔ خدا کے سامنے تکبر کرنا تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائے، یعنی عبادت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، دعا نہیں کرتا، تو اس طرح سے اللہ کے سامنے تکبر کر رہا ہے۔ اور یا یہ ہے کہ حق و حقیقت کے سامنے سر تسلیم نہیں کرتا۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو انبیاء کے سامنے تکبر کرتے ہیں یا کرتے تھے۔ مثلا قرآن مجید میں آیتیں ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے سردار کا جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں اپنا جیسا ایک آدمی سمجھتے ہیں، یعنی نبی جو پیغام لے کے آیا ہے اللہ کا، اس کو وہ کافر یا ان کے سردار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی آدمی سمجھتے ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو بھی ہوئے تو بس صرف ہمارے چند ذلیل لوگ، اور وہ بھی بے سوچے سمجھے۔ یعنی وہ جو پیغمبر کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو پیروکار ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے کے بڑے گئے گزرے لوگ، پست لوگ، اور وہ یعنی ان لوگوں کو جو صاحبان ایمان ہیں، چونکہ غریب لوگ ہیں، چونکہ مستضعفین ہیں، تو اب ان کو کہہ رہے ہیں یہ تو گئے گزرے اور ذلیل لوگ ہیں، اور یہ بھی بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں، اور ہم تو اپنے اوپر تم لوگوں کی کوئی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پیغمبروں کے سامنے تکبر کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ تو ہم جیسے بشر ہی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اگر میں کسی فرشتے کو بھیجتا رہنمائی کے لیے تو اس کو بھی انسانی لباس پہنا کے بھیجا جاتا تھا، تم استفادہ نہیں کر سکتے اگر کوئی دوسری مخلوق ہو، اسی لیے جو بھیجے جاتے ہیں نبی وہ انسان ہی ہوتے ہیں، بشر ہی ہوتے ہیں۔ اور کہا هو الذی ارسلا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بھیجا ہے رسول تم میں، تو وہ کئی جگہ پر قرآن مجید میں آیا ہے کہ منہم منکم، یعنی تمہیں میں سے ہے، یعنی اس کی نوع بشر ہی ہے، انسان ہی ہے، تاکہ انسان جو ہے اس سے فائدہ اٹھا۔ تو ایک قسم یہ ہے کہ جو لوگ انبیاء کے سامنے، یا ہم اس کو اور مزید وسعت دے دیں تو ائمہ طہار کے سامنے جو لوگ تکبر کرتے تھے، اب اس کو اور وسعت دے دیں کہ جو علماء حق ہیں، علماء ربانی ہیں، ان کی بات نہیں سنتے یا ان کے خلاف یا مجتہدوں کے خلاف لوگ ہیں، تو یہ بھی ان کا ایک قسم کا تکبر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم ان کی تقلید کریں، اگر ہم ان کے سامنے ہو جائیں، یعنی تسلیم ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ان کے اندر ایک تکبر
جیسی صفت ہے جی اس کو نقصان پہنچتا ہے ان کے حساب سے، تو لہٰذا وہ تکبر کرتے ہیں ان کے سامنے، انبیاء کے سامنے۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ جو اپنے جیسے انسانوں کے سامنے تکبر کرتے ہیں۔ تو تکبر جو ہے یعنی خود کو بڑا سمجھنا، اگرچہ کہا تو یہ گیا ہے کہ بعض دفعہ انسان جو ہے وہ چند الفاظ پڑھ لیتا ہے یا چند کتابیں پڑھ لیتا ہے یا کوئی ڈگری لے لیتا ہے یا کوئی مقام پیدا کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کو حقیر اور چھوٹا سمجھتا ہے، یہ تکبر ہے۔ لیکن کہا گیا ہے علماء اخلاق کی طرف سے کہ حقیقت میں یہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اس پر پھر بعض دوسرے علماء نے کہا کہ بھئی اگر یہ جہالت سے پیدا ہوتا ہے، ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں یہ علم سے اور مقام سے اور مرتبے سے اس میں ایک غرور پیدا ہو جاتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں یہ جہالت سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب وہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ جو چار الفاظ سمجھ رہے ہیں اس کو وہ اپنا علم سمجھ رہا ہے۔ اگر وہ انبیاء کے علم کو اور اگر وہ خداوند عالم جو عالم کل ہے، عالم غیب و شہادہ ہے، اس کی عظمت اور اس کے علم اور اس کو دیکھے تو پھر اس کو سمجھ آ جائے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حقیقت میں وہ اپنے وجود کی جو وسعت ہے یا وجود کی جتنی ظرفیت ہے یا جتنی اس کی اوقات ہے اس سے بڑھ کر اپنے آپ کو سوچنا شروع کر دیتا ہے، تو تب یعنی یہ ہے جہالت اس کی، مطلب کہ یعنی جتنا ہے نہیں جی جی اپنے آپ کو اتنا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ اس کی جہالت ہے۔ تو جہالت کی وجہ سے ہی یہ تکبر کر رہا ہے۔ اچھا، ہم جیسے لوگوں کو اتنا علم نہیں ہے جتنا ایک عالم دین یا عالماؤں کو ہوتا ہے جو پڑھ کر آتے ہیں، تو اگر وہ تکبر کریں تو پھر کیا ہے ان کے لیے؟ دیکھیے جی، وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی بھی تکبر کرے، یعنی تکبر کرنا صرف ذات خداوندی کو زیب ہے، بس اس کے علاوہ کسی اور کو تکبر، یعنی حتیٰ کہ مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تکبر کرنا جائز ہوتا تو یہ اللہ کے جو بھیجے ہوئے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ان کو تھا کہ وہ کرتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظمت کے باوجود کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اس کے باوجود وہ اس طرح سے پیش آتے تھے، اور قرآن نے بھی یہ کہا کہ اے میرے رسول آپ دوسروں کے لیے نہایت یعنی عاجزی کے ساتھ اور نہایت رحم دل ہیں آپ، اور یہ ان لوگوں کے لیے رحمت ہیں آپ کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے تتر بتر ہو جاتے۔ تو لہٰذا یہ جو لوگ آپ کے ارد جمع ہیں یہ آپ کی اس رحمت کی وجہ سے ہے۔ تو لہٰذا جب رسول پاک جو ہیں اتنے متواضع تھے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نشانیاں تکبر کرنے والوں کی کیا ہیں، وہ یہ ہے کہ سلام نہیں کہتے، ایک تو یہ بھی نشانی ہے کہ جب ملیں گے ان کے ذہن میں ہوگا کہ وہ اگلے والا آدمی مجھے سلام کہے، میں سلام نہ کہوں پہلے، ٹھیک ہے، تو یہ تکبر کی ایک علامت ہے کہ پہل نہیں کرتے سلام کہنے میں، ٹھیک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی آتا مومن مسلمان تو اس کو سلام کہتے تھے، حتیٰ چھوٹے بچوں کو بھی رسول پاک سلام کہتے تھے۔ اور یہ ملتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ کہتے تھے کہ آج ہم جائیں گے تو پہلے رسول پاک کو سلام کہیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوشش کرتے تو رسول پاک پہلے سلام کہہ دیتے تھے۔ تو جب رسول پاک جو ان کا یہ عمل تھا، مسلسل سنت بھی ہے ان کی، تو سلام کہنا تو یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے تکبر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ سلام نہیں دوسروں کو کہتے، کوشش کرتے ہیں یعنی وہ کرے تو کرے ورنہ ہم کیوں کریں، سلام کہے۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح یہ ہے کہ جو میں نے کہا کہ بھئی اسی طرح اگر کسی ادارے کا یا کسی تنظیم کا سربراہ تو وہ دوسروں سے مشورہ لینا گوارا نہیں کرتے یا مشورہ اس کو کوئی اعتنا ہی نہیں دیتے، مثلا یہ خود ایک تکبر کی ایک علامت۔ تو یہ ہم نے بتا دیا کہ خدا کے سامنے تکبر، پیغمبر کے سامنے تکبر، اور دوسرے انسانوں کے سامنے تکبر کرنا، یہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اور اسی طرح دعا کرنے کو ترک کر دینا، روئے کبر، یعنی یہ بھی ایک قسم کا کفر ہی ہے، اور یہ بھی جو ہے صحیح نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، گناہ کبیرہ ظاہر ہے یا گناہ صغیرہ؟ مجھے تو جس طرح سے آپ بیان کریں مجھے تو گناہ کبیرہ ہی لگ رہا ہے۔ گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ نہیں ہے۔ بالکل بالکل، گناہ کبیرہ میں سے ہے تکبر کرنا، چونکہ تکبر کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے، شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے یہ کیا تھا کہ کہا کہ بھئی
اے پروردگار تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے, مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نے وہ ناقص علم کے مطابق وہ سمجھ رہا تھا کہ مٹی سے آگ بہتر ہے, جی, تو اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا تھا. اچھا, ہم بچپن سے جو ہے اپنے اسکولز میں جب جاتے تھے تو ہم پڑھتے تھے کہ غرور کا سر نیچا, جی, کس طرح سے جو ہے کچھوا اور خرگوش کی کہانی بھی ہم نے اسی لحاظ سے لی ہے کہ اس کو اپنی سپیڈ پہ بہت غرور تھا, لیکن بالا وہ ہار گیا اور کچھوا جو سلو تھا وہ جیت گیا. لیکن ہم سبق کیوں نہیں لیتے؟ ہم ساری چیزیں سنتے ہیں, علماء کرام سے سنتے ہیں, مجلسوں میں سنتے ہیں, کتابوں میں پڑھتے ہیں اور احادیث موجود ہیں, پھر بھی ہمارے اندر یہ میں اس کو بیماری سمجھتی ہوں قبلہ کہ تکبر جو ہے ہمارے اندر ایک بیماری ہے. جی, تو نفسیاتی بیماری ہے نا یہ, جی, مطلب ہے ایک چیز جو ہے جس کا وہ شخص اہل نہیں ہے, جی, تو وہ اس کو اپنے لیے ثابت کر رہا ہے, جی, ٹھیک ہے. تو یہ چیز نہ خدا کو پسند ہے نہ رسول کو پسند ہے. اور پھر یہ تکبر کرنے والا آدمی جو ہے اس سے آہستہ آہستہ کیا ہوگا, جی, کہ اس سے وہ لوگ دور ہوتے جائیں گے. اور مولا علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں بھی تکبر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ پھر وہ تنہا رہ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے جو لوگ ہیں جن کو وہ اہمیت نہیں دیتا, جی, تو ظاہر ہے اس سے جی ناظرین, اس وقت ہوگا ضیافت کی بات کا, اور ضیافت کی بات میں ہمارے ساتھ مولانا عابدی جو ہے وہ ظاہر انڈیا گئے ہوئے تو وہ ریکارڈ کرا کے گئے ہیں ضیافت کی بات, تو وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور سنیں گے جیسے ہی ہمیں گرین سگنل ملے گا. اس کے بعد آپ یہ ضرور بتائیں کہ تکبر کرنے والوں کے نقصانات کیا ہیں؟ جی, تو ایک تو ہم نے یہ بتا دیا کہ جب وہ سلام نہیں کرتا تو اس کا مطلب معاشرے میں لوگ اس کی عزت نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ یعنی کسی کے روب سے, دبدبے سے یا کچھ اس سے احترام کر لیں, لیکن ایک احترام جو دل سے اٹھتا ہے وہ اسی شخص کے لیے اٹھتا ہے جو دوسروں کے لیے پیار اور محبت اور یہ سلامتی اور یہ جو مسائل ہیں اس میں اس کو صحیح معنی میں اپناتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے معاشرے میں اگر کچھ لوگ تکبر کر رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے دوسرے انسانوں کو حقیر اور ذلیل سمجھا جا رہا ہے. تو اسی صورت میں اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ کے نزدیک تو صاحب عزت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. تو یہ بندہ جو مثلا تکبر کرتا ہے یہ اللہ کے نزدیک متقی پرہیزگار تو نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہہ دی. اور پھر یہ بھی ہے کہ بعض لوگ جو ہے اپنے علم پہ تکبر کرتے ہیں, بعض اپنے شجرہ نسب اور حسب و نسب پر بھی تکبر کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے, یعنی دوسروں سب کو ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں مثلا ہم خان صاحب ہیں, ہم مثلا چودھری صاحب ہیں, ہم سید صاحب ہیں, ہم مرزا ہیں, افغانی ہیں. جیسے علامہ اقبال نے کہا یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تو لہٰذا یہ اپنے اپنے حسب نسب پہ فخر کرنا اگر واقعی کردار اچھا ہے تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے کہ پھر کیا بھی سکتا ہے. الحمدللہ مثلا میں سید بھی ہوں اور آپ دیکھیں کہ میں رسول پاک اور آپ میں اطہار کی زندگی کو اور ان کی سیرت پر چل رہا ہوں, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن خدا نخواستہ کردار شمروں والا ہو اور پھر وہ بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہا ہو کہ جی میں بڑی شے ہوں, کیا شے ہوں, تیرا کردار ایسا ہے. تو لہٰذا اللہ نے کہا ہے کہ بھئی اللہ کے نزدیک وہی صاحب عزت ہے جو کہ اللہ کے نزدیک زیادہ قرب رکھتا ہے, نزدیکی رکھتا ہے. بالکل ناظرین, وقت ہوا جاتا ہے ضیافت کی بات کا. سنتے ہیں ضیافت کی بات اور اس کے فوراً بعد بریک پہ جائیں گے. بریک سے واپس آتے ہی آپ کی کالز کھول دی جائیں گی, آپ SMS بھی کر سکتے ہیں اور ای میل بھی کر سکتے ہیں. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, کہیں نہیں جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.